حضور قبلہ پیر سید داؤد حسین شاہ صاحب رحمتہ علیہ آپ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی تھی آپ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میرے سامنے جب لوگ آتے ہیں تو سب لکھا لکھایا یہاں پہ تختی پہ لٹکا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ فرمایا سارا لکھا لکھایا تختی کے اوپر یہاں پر موجود ہوتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے یہ گھر سے کیا کر کے آیا، اس نے کیا کیا، کیسا کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے جس بندے کے اعمال کے، اور اس کے علاوہ کئی مرتبہ فرمایا، بلکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہم جب بھی جاتے تھے شاہ صاحب ایک مرتبہ یعنی کہ ایک مرتبہ کیا فرماتے تھے، ایک مرتبہ اوپر کو دیکھتے۔ تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا، میں نے کہا شاہ صاحب اوپر کیا دیکھتے ہیں، ہم تو نیچے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا دیکھتا ہوں؟ میں نے کہا اوپر تو لوہے محفوظ ہی ہے۔ آپ نے ہلکا سا بس اشارہ کیا کہ ہاں وہی دیکھتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا، میں نے شاہ صاحب یہ لوہے محفوظ ہے کیسا، اس کی شکل صورت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی تین اس کی جہتیں ہیں، ایک عرش کی طرف ہے اور ایک دائیں کو ہے، ایک بائیں کو ہے، اور موتی سے بنا ہوا جس پہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لوح قلم نے لکھا ہوا ہے، لوہے محفوظ پہ ہر شے لکھی ہوئی۔ تو ولی جب نگاہ اٹھاتا ہے تو لوہے محفوظ پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی نظر میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح جس پہ نگاہ ڈالتا ہے اس کا بھی سارا نامہ اعمال سامنے آ جاتا ہے۔ تو میں نے ایک دو مرتبہ کہا، میں نے کہا شاہ صاحب ہم پہ ذرا کم ہی نظر ڈالیے گا، ہم تو ہر طرح کے جگہ پہ جاتے ہیں، بندے بدنی کیا کیا اعمال ہوتے ہیں۔ تو مسکرا پڑے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہی اس کو ہے جس میں اتنا ظرف ہو کے چھپا سکے۔ فرمایا لوگ ایسے ایسے سامنے آتے ہیں کہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو بولیں کہ کیا کر کے آئے، لیکن بس وہی ہے کہ خدا کو ستاری پسند ہے، عیب چھپانا پسند ہے، کہ عیبوں پہ پردہ ڈالو، اصلاح کی کوشش کرو۔ تو فرمایا دعا کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، کوئی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اشارے میں آپ بیان فرما دیا کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا کہ کسی بات کی طرف اشارہ کر دیتے تھے کہ یوں نہیں کرتے۔ اور یہ کیا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ مبارک یہ تھا کہ کسی میں خامی ہوتی، کمی ہوتی تو آپ ارشاد فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ ایسا بھی کرتے ہیں، ما بال اقوام، لوگوں کا کیا حال ہے کہ لوگ ایسے کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا کہ بندے کا عیب بھی چھپا لیا جائے اور اصلاح بھی کر دی جائے۔ ایک لمحہ گزارنا 1000 سال کی مخلص عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 1000 سال کی بے ریا مخلص عبادت سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ساری زندگی عبادت ہوتی ہے لیکن بے غفلت طاری ہو جاتی ہے، عبادت ہوتی ہے بے غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ عبادت اس خشوع کے ساتھ، وہ اس گہرائی کے ساتھ، وہ اس محبت کے ساتھ، وہ اس معرفت کے ساتھ، وہ اس ذوق شوق کے ساتھ ہوتی ہی نہیں ہے جو کسی نیک بندے کے ایک مرتبہ دل پہ انگلی رکھ کے ذکر کروانے سے ہوتے ہیں۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوئی، نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک بچایا، جان بلندے آئی ہو، اندر بوٹی مشک بچایا، جان بلندے آئی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرشد جو ہے وہ چمبیلی کے بوٹے کی طرح، پودے کی طرح وہ دل کے اندر ذکر کا بیج لگا دیتا ہے، محبت الہی کا بیج لگا دیتا ہے۔ جب وہ پھوٹتا ہے تو جیسے چمبیلی سے خوشبو آتی ہے، اس طرح اس ولی سے ذکر لینے والے کے دل سے خوشبو آتی ہے۔